میدان بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ تو ساڑھے کو پوچھتے ہو، سل حبال من شیطا، وقتا حبال من شیطا، سالم من شیطا، آد من شیطا، خذ من اموالنا ما شیطا، وآتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ تو بدر پوچھتے ہو، بدر طے کھڑے، حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسرا نال جنگ چھیڑ دیں گے، جتھے آکھو گے مال خرچ کریں گے، جتھے آکھو گے اولاد دیں گے، جتھے آکھو گے یار بدل دیں گے، یا رسول اللہ تو آڑے نال بے وفائی نہیں کریں گے۔ میزان ساریاں چیزاں توڑنیاں، ساریاں چیزاں توڑنیاں، اس سے کوئی شک نہیں، لیکن فیصلہ حضور نال وفات ہونا، بس فیصلہ مالکہ نال وفات ہونا۔ ساڑھے بابا جی سانو ایک کوئی سبق دے کر گئے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اسی کوئی اور راہ بیخ دے نہیں۔ تقدیر ہمیشہ بادرہ نہ کھڑی ہوں دی، بزدلہ نہ نہیں۔ استاد صاحب فرمایا کرتے سن، فرمانے سن امام احمد بن حنبل دے دور دے میں بڑے بڑے علماء کھنگالے، بڑے بڑے پیر کھنگالے، بڑے بڑے شیوخ کھنگالے، فرمایا میں نے لبن نہ بھی نہ نہیں لب دے، احمد بن حنبل دا نہ کیوں ہے؟ فرمایا وہ استقامت دے نال کھڑا رہے بس۔ تے سانو بابا جی دس کے گئن کہ تساں دین نال کھلونا، اور کھلونا کیویں؟ تانو دستے ہیں کھلونا کیویں۔ جب فیض آباد میں گولیوں کی ترتراہٹ تھی، تب بابا بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ تسی بچے لگ دیو، اساں حضور دے ناں تے انج ہاتھ بلند کیتا، اس ہاتھے استعفیٰ لے کے گھر جاواں گے۔ بابا جی او نعرہ لا کے گئے، اساں اے نعرہ لاندے کشمیر وچ بڑھ جانا ایک دن انشاءاللہ۔ ایک کام ٹھنڈا نہیں پڑنا۔ حضرت عقبہ بن نافع آپ آتے افریقان، آپ جنگل وچ گئے، آپ نے جا کے جنگل دے ٹیلے تے چڑھ کے اعلان کیتا، فرمایا ہوئے جنگل دے درندیو، شیرو، چیتیو، ہاتھیو، موزی جانورو، آج اساں اس جنگل اچ رات گزارنی، اسی حضور دے غلام ہاں تے حضور دے ناں تے جہاد تے نکلے ہوئے ہیں تے آج جنگل خالی کر دیو۔ کہندے کچھ دیر بار صحابہ کہندے اساں دیکھیا کہ چونٹیاں بھی اپنی بلاں چوں نکل کے جا رہی ہیں۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کوئی ٹرے صحیح اس اخلاص نہ راستے تے، پھر رب اپنی مدد بھیج دا۔ اسی اترتے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ کوئی ایسا میدان جس سے شکست ہوئی ہوئے، جڑے کہندے سن جناب اس معاہدے دی حیثیت کوئی نہیں، کہتے ہیں ہم معاہدہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی آغاز عشق ہے، ابھی ہمارا دعویٰ نہیں ہے، ہمارا دعویٰ، ہمارا سب کچھ، ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہے، اس سے زیادہ ہماری حیثیت کوئی نہیں۔ اقبال کہتا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ اقبال کہتا بڑی عجیب زمانے دی روئے، بڑے بڑے جبہ و دستار اسیس روچ بیندیاں دیکھیں، تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ جدو لبرلزم ختم نبوت دے ڈاکو، ناموس رسالت دے ڈاکو، اور جناب قوم نو لٹن آلے جدو این پورے جتھے اور کرو فرنا نکڑن کہ ساڑا مقابلہ کوئی کرن آلا نہیں، اسی اتنے بڑے بدماشاں، اسی غازی نو تختے تے لٹکا دیتا، اتھے بابا ویل چیئر آلہ ان کھڑا ہو کے کہندا آؤ تانو میں دستاں۔ اس ٹائم بابا جی کہا، اقبال نے اس دی ترجمانی کہنا تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ کہنا عشق کی تقویم میں اثر روا کے سوا اور بھی جہاں ہیں جن کا کوئی نہیں نام۔ اگر نہیں نام، اگر جہان ہور ہیں تو کیڑے بابا جی تاگلے جہان چٹور گئے، عشق آج بھی چھلا مار رہا کیڑی گل ہے۔ اقبال کہنا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ لوگاں نے بڑی کوشش کی تھی، بڑی کوشش کی تھی، ایک وقت آیا صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف خالی مشرف رہ گیا، خالی مشرف رہ گیا۔ پھر جناب ایک وقت آیا جناب پاکستان عزت مآب آصف علی زرداری صاحب صرف زرداری رہ گیا۔ پھر ایک وقت آیا جناب عزت مآب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان خالی نواز شریف رہ گیا۔ انہاں سارے رل کے بابا جی دا نام بگاڑنا شروع کیتا، بابا جی دا نام ہر کہنے خادم رضوی، خادم رضوی۔ بابا جی دی دنیا تو جان دی دیر ہوئی، ہر کو یادا عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی۔ یا رسول اللہ
حضرت عقبہ بن نافع نے جدو اعلان کیتا کہ جنگل خالی کر دیو، چونٹیاں بھی اپنی بل چوں نکل آئیاں، موزی جانور اپنے بچے نو مونچھ پا کے جنگل خالی کر دیتا، حضور دے غلام تے تسی کہندے ہو جذبہ دیکھو۔ حضرت عقبہ بن نافع نے افریقہ فتح کر لیا، آپ اگے جا رہے، اگے سمندر آ گیا، آپ نے سمندر دے اندر گھوڑا پا دیتا، اور آپ نے سمندر دے اندر گھوڑا پا دیتا، گھوڑے دی گردن تک جدو آیا نا پانی، تے آپ نے اس دیاں باگاں بلند کر کے نا، تے آنج آسمان دی طرف منہ کر کے کیا کہ مولا تو گواہ رویں، تیری زمین ختم ہو گئی، عقبہ بن نافع دا جذبہ جہاد ختم نہیں ہویا۔ تے اے او جذبہ جڑا مرن تو بعد بھی نہیں، اے مکدہ ہی نہیں، اے جذبہ مکنا ہی نہیں، اور اے بابا جی جڑا سان جذبہ دے کے گئن، انشاءاللہ اسے جذبے دے نال اساں اپنے بزرگاں نو ایک جمعہ فلسطین بیت المقدس وچ پڑھانا۔ باقی اقبال کہندا یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بابا جی قوم نو خودی دس کے گئن، اور اس خودی نے رنگ کی بکھایا۔ اے سارے بزرگ بیٹھے سٹیج تے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دیاں عمرہ برکتہ دے، انہاں دیاں صحتاں برکتہ دے، انہاں کولو پوچھو کدی اے ہو جا جذبہ بھی تسی قوم سے دیکھیا جڑا بابا جی بھر کے گئن؟ اصل یہ جذبہ آیا کیوں ہے؟ اخلاص دے نال آیا۔ اقبال کہندا اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایاں را۔ اقبال کہندا اپنے وڈیاں والا اخلاص مانگ تے کوئی وڈی گل نہیں، شاہ جڑے نا گدا نو نواز دے دیں کدی کدی۔ استاد صاحب فرماندے سن کہ میرے استاد محمد رشید صاحب جدو اسی انہاں کو سبق پڑھ رہے ساں، جذبے دی گل، داتا صاحب دے عرس دا موقع سی تے اسی سبق پڑھ رہے ساں تے جامعہ نظامیہ دی کھڑکی کھلی ہوئی سی، ساڑا مادر علمی لاہور دا، جس دی کچھارے چو علامہ خادم حسین رضوی جیسے شعر پیدا ہوئے۔ منڈے چادرہ لے کے جا رہے ہیں، اسی منڈیاں نو نشدیاں بیکھیا نا تے استاد صاحب فرماندے ہیں اسی مسکرائے، اسی طالب علم سا مسکرائے تے استادہ نے کتاب بند کی دی کہ آیا منڈے مسکراندے کیوں ہو؟ انہیں کہا جی اسی نشدے ہوئے منڈیاں نو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ تے استادہ نے بڑی قیمتی گل کی تھی، اتھے دو چیزاں، ایک تا اس مرد خدا نے گل کی تھی اور اتھے قدرت نے ایک کمال کی تھا۔ استاد صاحب طالب علم دے طور تے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا یہ بڑے پاکیزہ جذبات ہیں، انہوں نے سدھی راہ لانا والا کوئی نہیں، تے فطرت بیٹھی کوڑ ہس رہی سی، انہوں نے کہا بابا جی تواڈے سامنے بندہ بیٹھا ان قریب اینا جذبات نو سیدھی راہ دے دے گا۔ اور پھر قوم نے دیکھا کہ ایک شخص نکلیا اور بے پرواہ ہو کے نکلیا اور ویل چیئر دے ہوتے نکلیا، انہیں کہا قوم نو کدھر دھکے کھا رہے ہو، کدھر نچی جا رہے ہو، کنہ دے پیچھے لگے ہوئے ہو، آؤ میں تانوں حضور دے دربار دی طرف لے چلا۔ پھر ساریاں سمتہ تو قوم دا منہ موڑ کے حضور دے دربار وال کر دیتا، اور پھر وہ نعرہ لایا جس نعرے نو بچہ بھی سنے تے ہاتھ بلند کر کے کہندا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ نے غزوہ بدر میں جاتے ہوئے خوش کیا، خوشی سے چہرہ چمک اٹھا، اب پہلے بھی چمکتا تھا، اس دن مزید چمک اٹھا۔ جب غلام اپنا اظہار وفا کرے نا میرے آقا و مولا خوش ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران ہے، آپ کے دور میں ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے پھر دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بڑی قیمتی بات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے دور میں جب دریائے دجلہ درمیان میں آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ جب سامنے فوجیں کھڑی تھی نا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتے، دیواں امن، یہ مجنوں آ رہے ہیں۔ اس پر ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ گھوڑے سمیت سوار دریا کو کراس کر کے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر ایک رائٹر لکھتا ہے، اس نے کہا جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ سواریوں میں نہیں ہوتا، سواروں میں ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب میرے آقا و مولا کو خوش کیا، پھر غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا، آپ کی رگیں اکھل کٹ گئی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبی میں لگا دیا۔ اب میرے آقا و مولا ہر نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں سعد کیا حال ہے، سعد کیا حال ہے،
سعد کیا حال ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت سعد بن معاذ تو زبان حال سے یہ کہتے ہوں گے یا رسول اللہ اس درد کا جو مزہ ہے آپ ہر نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں، سعد اس درد سے زیادہ اور کیا چاہتا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کا خون بہنے لگا، میرے آقا و مولا خیمے کے اندر تشریف لائے، دیکھا حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا ہے، میرے آقا و مولا نے یہ ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر انور پر رکھ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کا خون میرے آقا و مولا کی داڑھی مبارک سے بھی نیچے گر گیا۔ فرماتے ہیں ہم ہاتھ پیچھے کرتے میرے آقا و مولا دوبارہ ہاتھ سر پر رکھ لیتے، ہم ہاتھ پیچھے کرتے اور میرے آقا و مولا دوبارہ ہاتھ سر پر رکھ لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا و مولا فرما رہے تھے جو ہمیں راضی کرے ہم اس کا خون بھی اپنے چہرے کے اوپر لے لیتے ہیں۔ یہ ہے ناموس رسالت پر پیرا دینے کی بات۔ ایک وقت آیا کہ کیسر و کسرا کے تمام خزانے مسجد نبی میں جمع ہوئے، یہ حضور کی محبت میں بات آگے بڑھ کے کی، میرے رب کو یہ ادا پسند آ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب ایران فتح کر کے سارا مال غنیمت حضرت عمر کی بارگاہ میں بھیجا نا اور مسجد نبی میں جمع ہوا تو ساتھ ایک چھوٹا سا خط بھیجا، کہا کہ اے امیر المومنین یہ مال غنیمت میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ بعض چیزیں ایسے مقامات سے ملی ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کسی کو دیکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، لیکن کسی ایک سپاہی نے بھی سوئی جتنی بددیانتی نہیں کی۔ حضرت عمر رونے لگ پڑے، پیچھے مولا کائنات کھڑے تھے، مولا کائنات نے حضرت عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟ جب تو بددیانت نہیں ہے تیری رعایا کس طرح بددیانت ہو سکتی ہے؟ بات کی تھی کہ اوپر سے پانی صاف آتا ہے نیچے سے نہیں۔ کہتے ہیں جی اوپر تو ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے لیکن نیچے جناب کرپٹ ٹولہ ہے۔ میں نے کہا ریاست مدینہ والوں نے کبھی اپنے 12 لاکھ دے کے اپنے پلاٹ ریگولائز نہیں کرائے۔ ریاست مدینہ والے تو وہ تھے جب دنیا سے اٹھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں کمرے میں نکر میں لگ کے رو رہی، صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے تو خلیفہ بلا فصل چلے گئے، امیر المومنین چلے گئے، افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر چلے گئے، تمہیں کیا پتا بچیوں تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے کون چلے گئے، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ ہماری بکریوں کا دودھ نکالنے والا چلا گیا ہے۔ ریاست مدینہ پڑھنی ہے نا تو استاد صاحب فرماتے تھے آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں ریاست مدینہ ہے کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران فتح کیا، ایران کی فتح میں ایک بہت بڑا واقعہ آیا جس واقعے کو علامہ اقبال نے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا، وہ کون سا آسمان تھا جس آسمان کے اوپر حضرت خالد بن ولید، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، جناب نیچے چلتے آؤ تو غازی علم الدین، ممتاز حسین قادری، علامہ خادم حسین رضوی، مفتی عبدالعزیز نوری صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ چمک رہے ہیں، وہ کون سا ستارہ ہے؟ کہتے ہیں تو سوچ وہ کون سا آسمان ہے جس کے اوپر یہ ستارے چمک رہے ہیں؟ کہتا ہے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی بڑی حقیقت ہے تاج سردارہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب ایران فتح کرنے کے لیے لشکر آگے بھیجا، لشکر جب لڑنے کے لیے تیار ہوا تو آپ کو پتہ ہے پہلے پرانے زمانوں میں لشکر میں مقابلہ ہوتا تھا، مبازرت جس کو کہتے ہیں، جس کو آج کے دور میں 1 to 1 مقابلہ کہتے ہیں۔ ایک سپاہی ادھر سے نکلتا تھا اور ایک سپاہی ادھر سے نکلتا تھا۔ ایک مسلمان مجاہد ادھر سے نکلا، کسرا بادشاہ جو تھا اس نے دارا کا تاج سر پہ رکھا ہوا وہ نکل آیا، مسلمان مجاہد نے اس کو زیر کر دیا، اس کی مال غنیمت صاحب ظاہر ہے اسی کا ہوتا تھا۔ رات پڑی، جنگ فتح ہو گئی، کسرا کے محل میں سنگ مرمر لگا ہوا تھا، وہاں پہ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کر دیا۔ 2 مسلمان فوجی اس رات پہرا دے رہے ہیں، وہ سنتے ہیں ایک آواز کہ فرش پر کوئی چیز گھسکنے کی آواز آ رہی ہے، فرش پر کوئی چیز گھسک رہی ہے، گھسکتی ہوئی وہ آ کے مال غنیمت کے ساتھ لگ گئی۔ سپاہی اکدم چوکنے ہوئے، انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا بندہ۔ انہوں نے کہا جی کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا صبح دارا بادشاہ کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی، اس کا تاج میری غنیمت میں آ گیا تھا، وہ تاج مال غنیمت میں جمع کروانے آیا ہوں، اور کس حال میں جمع کروانے آیا ہوں کہ تاج کو رکھا فرش پر اور ٹھوکر لگائی اور سیدھا جا کے مال غنیمت میں لگ گیا۔ تو اقبال نے کہا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا پاؤں میں جس نے تاج سردارا۔ اگلی بات بڑی مزیدار ہے جو ہمارے قائد ہمیں بتا کر گئے ہیں، وہ بات کیا ہے
کہ مسلمان مجاہدوں نے کہا کہ اے مجاہد، اے اللہ کے بندے، اپنا نام تو بتا، تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا جس کے لیے میں نے یہ کام کیا نا وہ میرا نام جانتا ہے۔ یہی بات ہم نے اپنے قائد میں دیکھی کہ جب ایک وقت آیا آپ کو سیڑھیوں سے گھسیٹ کر پولیس آفیسر نیچے لا رہا تھا نا، تو آپ مسکرانے لگ پڑے۔ میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں، آپ مسکرانے لگ پڑے۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ مسکراتے کیوں، ہنس کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جن مالکوں کے لیے میں کام کرتا ہوں نا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جن کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے نا وہ تجھے نہیں دیکھ رہے۔ یہ وہ لائن تھی کہ دارا کا تاج پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگا کے واپس کرنے والا مجاہد رات کے اندھیرے میں نام پوچھا جا رہا ہے۔ اس نے کہا جس کے لیے میں کام کرتا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے، اور ادھر بابا جی کہہ رہے ہیں جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ یقین تھا اور یہ اخلاص تھا جس نے امت کے دوبارہ بڑے بڑے معاملات کو سیدھا کیا۔ لیکن میں ایک بات کر لوں، کنارے کنارے چلنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر عزتیں چاہتے ہو حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میری دستبستہ گزارش ہے، آپ آگے لگے، ہم پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی کسی قسم کی لیڈری کا، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں، لیکن بات یہ ہے کنارے کنارے چلنے سے بات کوئی نہیں۔ استاد صاحب فرماتے تھے میں نے تاریخ پڑھی ہے 1857 میں جنہوں نے ان علماء کی مخالفت کی نا، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد فرض کیا اور جنہوں نے جنگ آزادی کی جد و جہد کی، فرمایا میں نے تاریخ پڑھی ہے ان کو بھی لٹکا دیا گیا تھا ساتھ میں کہ تم جو مرضی کہو، تمہارا حلیہ بتاتا ہے تم دین والے ہو، تمہاری گفتار اور کردار بتاتا ہے تم دین والے ہو، ہمیں تم سے خطرہ ہے۔ بابا جی آپ لوگوں سے ان کو خطرہ ہے، آپ کنارے کنارے چلیں یا درمیان میں آ جائیں۔ اگر حضور کی ناموس پر اور عزت پر پہرا دینا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور میرا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے اور اس ملک پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کی طرف لے کر چلیں تو حضور کے دین کے ساتھ چلیں۔ اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو ہمیں بتائیں، اگر ہم ٹھیک راہ پر ہیں تو پھر ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا رسول اللہ